يا أيها الأحباب من خير نساء الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ السلام علیکم اور خوش آمدید. آج کے ایپیسوڈ میں ہم فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے کہا گیا ہے. اس کو القرآن بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ بے شک ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن ہے. یعنی کہ قرآن مجید نے خود اس کو عظمت والا قرآن کہا. اس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے احادیث میں. ہم لوگ اس کو نماز میں بھی بار بار پڑھتے ہیں، اور بلکہ ایک حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا. اس صورت کا اسلوب دعائیہ ہے، یعنی کہ ہے تو یہ کلام، قرآن مجید سارا کا سارا کلام ہی ہے، لیکن اسلوب مختلف ہے. تو اس صورت کا جو اسلوب ہے وہ دعائیہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعا تلقین فرمائی اور بتایا کہ مجھ سے اس طریقے سے مخاطب ہو اور اس طریقے سے مانگو. دعا ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، ڈائریکٹ مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں عطا کرتا ہے جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب کبھی بھی کوئی میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے اسے کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی بھی وہ مجھے پکارے. چاہے لیٹ کے پکارے، اٹھتا ہوا پکارے، بیٹھا بیٹھا پکارے، چلتے پھرتے پکارے، جس حال میں بھی مجھے پکارے، بس اس کی پکار میں شدت ہونی چاہیے، خالص میرے لیے اس کی پکار ہونی چاہیے. جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے، جیسے کہیں بھی مجھے وہ پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا، اللہ نے وہاں سے ان کو نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا، اللہ نے دریا سے، سمندر سے راستے بنا دیے اور وہاں سے ان کو نجات دی. جس حال میں بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، جیسے مرضی پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، قبول فرماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بندے سے، لیکن شرط یہی ہے کہ خالص پکار اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ساتھ کوئی اس میں شریک نہ ہو کہ ہم کسی اور سے دعا مانگیں، کسی مزار پہ جا کے دعا مانگیں، یا کسی ولی سے جو قبر میں ہے، مزار وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے دعا مانگی جائے کہ آپ اللہ کو ہماری دعا پہنچا دیجیے، ہم پلید ہیں اور آپ بہت پاک ہیں. ایسا نہیں ہے. دین ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں دیتا، قرآن ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں دیتا. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ مانگیں، آپ کو دیا جائے گا. مانگنا صرف اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے بارے میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا. یہ بھی حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، یعنی کہ آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے. اللہ فرماتا ہے یہ بات. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو کچھ وہ مجھ سے مانگتا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پھر جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اور صرف میرے رب العالمین کے لیے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، پھر جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی۔ اور ایک اور روایت میں تو اس طریقے سے آتا ہے فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے مجھے اپنے سپرد کر دیا۔ فاذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین، پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین، قال ھذا بینی وبین عبدی، کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو میں نے عطا کیا جو کچھ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو کچھ اس نے مانگا۔ تو یہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ حصہ میرے لیے، یہ حصہ میرے بندے کے لیے، اور اس حدیث میں 3 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو کچھ اس نے مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں، ہمیں مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، وہ چیز شرک میں آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اس میں جو آیا کہ قال ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو کچھ اس نے مانگا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا جو کچھ اس نے مانگا، اور اس کے بعد بندہ مانگتا کیا ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہم اللہ سے مانگیں گے ہمیں ملے گی ہی ملے گی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے اگر ہم کار مانگتے ہیں، بزنس مانگتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی چیز مانگتے ہیں، دنیا کے فائدے کی کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اچھا سپاؤز مانگتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں صرف اس صورت میں ملے گی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، جو چیز بہتر ہوتی ہے وہی دعا قبول ہوتی ہے، ادروائز وہ دعا ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جب بندے کو آخرت میں ان دعاؤں کا بدلہ ملے گا، بندہ کہے گا اے اللہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوئی نہ ہوتی، یہاں پہ مجھے اتنا اچھا اس کا بدلہ ملا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو وہ اسی وقت اس کی قبول ہو جاتی ہے، یا دنیا میں وہ کہیں اور اس کو مل جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے سٹور ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم ہدایت مانگتے ہیں وہ دعا ایسی ہے وہ ہمیں ملے گی ہی ملے گی، اسی وقت ملے گی۔ ہدایت کے لیے دل میں طلب ہونی چاہیے، چاہ ہونی چاہیے۔ ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو مسٹ قبول ہوتی ہے۔ بہت سی دعائیں مانگ کے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر تو بہتر ہوئی اوبویسلی تبھی قبول ہوگی، تو سوچ دل میں آتی ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو لیکن ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے جو ہم مانگیں گے مسٹ ہماری قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت مانگنے والا بنائے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ ہمیں مانگنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال مجھے پچھلے سال ہدایت مل گئی تھی، یہ چیز نہیں ہے۔ علم میں ایک دفعہ آ سکتا ہے، لیکن ہدایت ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گئی تو آپ کے پاس رہے گی۔ یہ چیز تو بہت جلدی انسان کے پاس جاتی ہے، جیسے پانی پینے کے بعد بار بار پیاس لگتی ہے، ایسے تو نہیں کہ پانی پی لیا اور وہ پوری زندگی کے لیے ہمارے پاس اسٹور ہو جاتا ہے، نہیں۔ ہدایت بھی اسی طریقے سے ہے، ایک دفعہ آ گئی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو بار بار ہمیں اندر کی طرف سے لے کے جانا پڑتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، تذکیر بالقرآن، اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گئی تو بس آ گئی، نہیں، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو بار بار لینا پڑتا ہے، بار بار مانگنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم فاتحہ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آخر اس میں بات کیا ہے، اتنی پیاری جو یہ صورت ہے، ہمیں اس کی اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی جیسے بیماری ہو جاتی ہے انسان کو، اس صورت کو شافیہ بھی کہا گیا ہے نا، شفا دینے والی صورت۔ تو اگر ہمیں کوئی مرض ہو جاتا ہے تو پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کر کے ہم خود دم کر سکتے ہیں، دم کر کے ہم اس کو پی سکتے ہیں پانی کو۔
اچھا، یہ جو فاتحہ ہے یہ ہماری فطرت سے خطاب ہے۔ ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے۔ پھر کچھ حالات کے ایسے پردے پڑ جاتے ہیں، والدین کی ایسی تربیت ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، غبار پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو اس کی فطرت میں ہیں وہ چیزیں بھول جاتا ہے انسان، کہیں وہ دور چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر فطرت میں موجود ہے، اللہ کی معرفت اور توحید، یہ ہماری فطرت کے اندر چیز موجود ہے۔ بس تھوڑا سا پھر ہمیں قرآن سے خود کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر یہ چیزیں ہماری جا کے رینیو ہو جاتی ہیں۔ تو فاتحہ جو ہے یہ خالصتاً ہماری فطرت سے بات ہو رہی ہے۔ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ فریز جو تھی وہ ہے للہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ حمد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے ہے۔ للہ الحمد کا یہ ترجمہ ہوگا۔ الحمدللہ کا یہ ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب سورہ جاثیہ میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ جاثیہ میں اللہ نے فرمایا للہ الحمد، کہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ فاتحہ میں کیوں اللہ نے نہیں فرما دیا للہ الحمد، یہاں پہ کیوں الحمدللہ آیا؟ وہ اس لیے کہ سورہ جاثیہ میں مشرکین سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک، مشرکین سے بات ہو رہی ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ نہیں، جن کی تم تعریفیں کرتے ہو تعریفیں ان کے لیے نہیں ہیں، تعریف تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، للہ الحمد ہے، تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ فاتحہ میں اس لیے نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ہماری فطرت سے بات ہے، فطرت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، فطرت کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم کسی پر توکل نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کی عبادات نہیں کر سکتے۔ فطرت کو تو یہ بات پتہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر الحمدللہ آیا۔ استاد نعمان ایک مفسر ہیں، استاد نعمان علی خان، وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ کو مختلف طریقوں سے کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے الحمدللہ ہی کہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہاں پر اس جگہ پر اس فریز سے زیادہ، الحمدللہ سے زیادہ پرفیکشن کسی اور میں نہیں تھی، کسی اور فریز میں نہیں تھی۔ اچھا، ایک اور آپ تھوڑا سا سمجھ لیں اسم اور فعل کا فرق۔ اسم جو ہوتا ہے اس میں زمانہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں ختم ہونے کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اگر میں اسم کے عربی میں اسم کے ساتھ کسی سے بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس میں ٹائم ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، اور فعل جو ہے اس کے اندر ٹائم ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، اس میں ختم ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے، وقت زمانہ ختم ہو جاتا ہے نا، جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں، اگلے لمحے میری بات ختم ہو جائے گی، وقت کے اندر ختم ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے، تو فعل کے اندر ختم ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے، اور اسم کے اندر ختم ہونے کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے یہ اسم ہے، الحمد جو ہے، حمد جو ہے یہ اسم ہے۔ یہاں پر اس کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا احمد اللہ، کہ اللہ کی حمد بیان کرو، اس کو فعل کی اس میں فعل امر میں بھی کہا جا سکتا تھا، اس کا حکم بھی دیا جا سکتا تھا۔ ایسا اللہ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اسم کے اندر ہمیشگی ہے، اسم کے اندر دوام ہے، کوئی ہو نہ ہو، کوئی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، کوئی اور ذات ہو نہ ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تمام کی تعریف مسلسل اللہ کے لیے ہیں۔ احمد اللہ میں تو اس طریقے سے آ جاتا نا کہ حمد کرو، اگر ہم ہوں گے تو حمد ہوگی، ادروائز حمد نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے حمد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس میں دوام ہے، جیسے اللہ کی ذات کے میں دوام ہے اسی طریقے سے اللہ کی تمام صفات میں بھی دوام ہے۔ اچھا، حمد کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس اس آیت میں ہے رب۔ ہمارے ساتھ ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی رب اور عبد کا ہے، یہ بات لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ ابھی ہم رب لفظ کو سمجھتے ہیں۔ رب لفظ کے اندر 5 معنی آتے ہیں، ہمیں 5 معنی اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا معنی جو ہے وہ مالک، سید، منعم، مربی، قیم، یہ 5 ہیں، مالک، سید، منعم، مربی، قیم۔ مالک ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر اون کرنے والا، سید صاحب اقتدار جس کے پاس اتھارٹی ہو، منعم تحفے دینے والا،
انعامات دینے والا، جس کا انسان مستحق نہیں۔ دیکھیں تحفہ اگر مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے، ضرورت نہیں ہے میں اس کے لیے مستحق ہوں، تحفہ جو ہے وہ ایسے ہی دے دیا جاتا ہے، انعام ایسے ہی دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان مستحق بھی ہو۔ تو اللہ منعم ہے، اللہ مربی ہے۔ مربی پودوں کے خیال رکھنے والے کو بھی کہا جاتا تھا، کسان کو بھی مربی کہتے ہیں کیونکہ وہ پودوں کا بہت باریکی سے خیال رکھتا ہے، جتنا ضرورت ہو اتنا پانی دے گا، کم زیادہ نہیں کرے گا، کیڑا نہ لگے اس بات کا خیال رکھے گا، اور بہت زیادہ اس کو دھوپ سے، اگر بہت زیادہ دھوپ ہے اس سے پودوں کو بچائے گا، اس کا بہت باریکی سے پودوں کا کسان خیال رکھتا ہے، اس کو بھی مربی کہا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں بہت باریکی کے ساتھ۔ اللہ کے لیے، رب کے لیے مربی کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ بہت باریک طریقے سے ہماری نشو و نما کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ عربی میں گروتھ کو بھی تربیت کہا جاتا ہے۔ پانچواں جو اس کا ترجمہ ہے قیم، قائم رکھنے والا، مینٹین کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مینٹیننس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صرف میرے سانس لینے کے اوپر توجہ ہے اور دل کی دھڑکنوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، نہیں، اللہ کی ہر چیز پر توجہ ہوتی ہے، اللہ ہر چیز کو مینٹین کرنے والا ہے، ایک دھڑکن سے دوسری دھڑکن کو وہ مینٹین کرتا ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ میری دھڑکنیں گزر رہی ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ میں سانس لے رہی ہوں، میرے جسم میں کتنے زیادہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے جسم سے باہر دنیا میں کتنے معاملات ہو رہے ہیں، ہزاروں سپیشیز ہیں، کروڑوں پاپولیشنز ہیں، پوری یونیورس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو وہ مینٹین کر رہا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو رب کے لیے ہمارے مائنڈ میں یہ 5 معنی ہونے چاہیے: مالک، مربی، منعم، سید اور قیم۔ رب ایک بھاری لفظ ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان رشتے کی بنیاد ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ہم اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صرف اپنے آپ سے مانگنے والا بنائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، اللہ ہمیں خلق رسول پر قائم رہنے والا، خلق رسول کو اپنانے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنائے، اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں نکال